وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين صدق اللہ العظیم۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا سے اے مسلمان، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ قابل احترام واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ کی اور یہ میری مجمع کے حساب سے تو شاید پہلی ملاقات ہو، لوگ نئے ہوں، لیکن ویسے تیسری حاضری ہے۔ آج 30 نومبر 2022 بروز بدھ مولانا محمد اقبال صاحب کی محبت کی بنیاد پر شادی کے پروگرام میں حاضری کا موقع ملا ہے۔ مجھے دلہا صاحبان کا نام بھی نہیں آتا اور مجھ سے ملائے بھی نہیں گئے، وہ ہیں یہاں، لیکن بہرحال جو بھی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی شادی کو، اس کے گھر والوں کو ہمیشہ خوش شاد و آباد رکھے۔ آمین۔ میں تیسری مرتبہ حاضر ہو رہا ہوں۔ میں نے مولانا اقبال صاحب سے بھی عرض کیا ہے کہ 2 مرتبہ میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ جو خطیبوں کی عادت ہوتی ہے کہ میری طبیعت خراب ہے، میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس دفعہ واقعی میری طبیعت خراب ہے۔ راستے میں رمک میں رک کر میں نے کچھ دوائی بھی لی، کوشش کی کہ طبیعت بحال ہو جائے۔ تو اگر آپ ذوق، شوق اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں گے تو مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ اپنے پیارے محمد کے واسطے سے میری طبیعت بھی بحال کر دے گا اور مجلس تو ویسے بھی قبول ہو جائے گی۔ ذرا بآواز بلند پڑھے جی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی اللہم بارک علی۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ جلسہ گاہ عورتوں کا بھی ہے، یعنی میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، وہ بھی ہماری بات سن رہی ہیں اور اس اچھی مجلس میں شریک ہیں۔ تو سن کر بہت دل خوش ہوا کہ آج میٹھے والی کے لوگوں کا دین پر عمل کرنے کا موڈ ہے۔ جہاں گھر بدلتے ہیں وہاں دین بدلتا ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین سیکھا سب سے پہلے اپنے گھر پر عمل کیا۔ یہ آپ اور میں ہے کہ پورے جہان کو دین سکھاتے ہیں اور بیوی کا پردہ نہیں ہوتا۔ دین یہ نہیں ہے، دین سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا جاتا ہے۔ کہ اردو سمجھ نہیں آ گئی نا؟
میں بھی سرائکی ہوں مسئلہ کو نہیں نہیں کہیں کو آدھی ہے کہیں کو نہیں آدھی. اچھا ہوں میں راشن ونڈاوا نا انگلش ہی چلاوا سمجھ چلتے رہو. ہم جب پشتوں کے علاقے میں جاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں سرائکی سمجھ نہیں آتی اردو میں بات کریں, اردو سمجھ نہیں آتی پشتوں میں, کوئی کہتے ہیں اردو. یہ ساری چیزیں دین کے معاملے میں. جیو نیوز والے آدھی انگلش بولتے ہیں, لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ صبح کیا ہونے والا ہے. تو بہرحال میں کوشش کرتا ہوں سرائکی میں بات کروں, لیکن کم از کم انسان کو یہ عذر نہیں رکھنا چاہیے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان اخلاص دل کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اللہ سے ملاقات اور دین سیکھنے کی نیت سے مسجد آ جائے نا, بولنے والا جو بھی بولے رب دل و دماغ میں اتار دیتا ہے. سبحان اللہ. دین تو عربی میں نازل ہوا ہے نا, ہمیں تو دین عربی میں ملا ہے نا, ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے. تو کیا خیال ہے پھر, آپ دین نہیں ہے یہاں پہ, کتنا دین ہے. تو وہ سمجھنے والی بات ہے. تو بہرحال اگر آپ نہیں سمجھیں گے, میں نہیں سمجھوں گا, ہم زبان کا بہانہ بنائیں گے, تو تبلیغی جماعت والوں کی جماعتیں دیکھیں وہ جو گنگے ہاتھوں سے دعوت دیتے ہیں. رب ہے, رب جس سے دین کی بات کرا لے. دین نے قیامت تک رہنا ہے, قرآن نے قیامت تک رہنا ہے. یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کام ہم نے کرنا ہے یا رب کی مرضی ہے جسے بھی لے لے. تو بہرحال میرے عزیز دوستوں, بزرگوں, ساتھیوں, میں کوشش کرتا ہوں کہ 2-4 باتیں سیکھنے سکھانے والی کر لوں. میرے بعد ملک پاکستان کے مشہور و معروف خطیب قاری خلیل احمد سراج المدنی, بہت پیاری وہ اس کے ساتھ سر کے ساتھ خوش الہانی کے ساتھ بات کرتے ہیں. انشاءاللہ ان کا مفصل بیان ہوگا, آپ کو رلائیں گے بھی صحیح, اور انشاءاللہ بہت بہترین بیان کرتے ہیں. تو میرا خیال میں چونکہ میرا تعلق مدرسے سے ہے اور میں ایک استاد ہوں, تو تھوڑی سیکھنے سکھانے والی باتیں ہو جائیں. اگر کسی کو بری لگے تو پہلے سے معذرت خواہ, پہلے سے. میرا خیال میں بطور مہمان آپ تھوڑا برداشت کا مظاہرہ کریں گے, اور اگر کسی ساتھی کو دھوپ پہ بیٹھے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے تو وہ ذرا چھاؤں پہ آ جائے. درمیان میں اٹھنا پھر ذرا اچھا نہیں ہوتا. اگر کسی ساتھی کو دھوپ میں تکلیف ہو رہی ہے تو برآمدے میں چلا جائے یا چھاؤں پہ آ جائے. تو اگر ویسے موسم تو اتنا ٹھیک ہے. بہرحال توجہ میری طرف رہے. 2 باتیں عرض کروں گا. ایک تو خوشی کا موقع ہے, تو دوسرا یہ ہے کہ چونکہ بتایا گیا ہے کہ ساتھ میں مستورات کا بیان بھی ہے. یہاں پر ایک اور ہم غلط جملہ بولتے ہیں کہ حضرت مستورات کے لیے بھی بیان کر دیں. میں یہ سمجھتا ہوں, ہمارا جو تجربہ ہے کہ مستورات کا بیان مردوں کو ہونا چاہیے. مرد جا کر سمجھائے گا نا کہ بھئی آپ نے یہ کرنا ہے. پھر ہمارے مرد کہتے ہیں صاحب زالیاں منے دے دی, زالیاں نہیں منے دیا. میرے والد محترم قاری محمد نواز صاحب رحمت اللہ علیہ بزرگ آدمی نو آدم تے کو روٹی پکا دیں دی, او گال منے دیے, کپڑے دھو دیں دی, او گال منے دیے. یہ چھی بال تھے کھڑے سارے گالی منیج گئے, تے دین دی گال آوے تو سب نہیں منے دی. یہ کیوں گال ہے؟ مسئلہ منوا والی چے, مننے چ کوئی نہیں جی. یہ کوئی گال ہے؟ گھر دی عورت ہوئے تے گال نہ منے, تے بعد اسلام تے دین دی گال نہ منے, تے اے جے عورت رکھن دا فائدہ کیا ہے جی؟ جیڑی عورت تیرے واسطے اسلام تے دین دے اوتے عمل کرن واسطے مسئلہ ہے, تو تو گھر وچ کیوں رکھ دے جی؟ روٹی پکاؤن واسطے تو پیسہ تے مل ویندی ہے. منجیا کو گھا گتنا ہے, ملا پکا کرنا ہے, یا گھر دے کپڑے دھواونے نو تو پیسہ تے بھی ہر شے مل ویندی, تے بندہ نکرانی بھی رکھ گیندا ہے. عورت جیڑی گھر چھے وہ صرف کھاون پکاون واسطے نہیں جی, وہ کو دین سکھا تاکہ تیری نسل دیندار بڑھے. جب تیری نسل دیندار بڑھسی وہ تیری قبر دین آلی ہو سی. جب تیری قبر دین آلی ہو سی, وہ 1400 سال تھی گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم آکھا ہے بھئی قیامت دے آثارات شروع تھی گئے. حالے قیامت نہیں آئی, تے عمر سے با قبر تیری قیامت ہے. اصل زندگی دے بارے سوچ. کھانا تو کوئی بھی بھوکے بھی گزر ویندی ہے جی. زال اگر روٹی نہ دے وے تو اگر سنا کو دکھ کل مویا ہوئے, دکھ کل مردہ بندہ. دکھ موت دی علامت ہے, بھوک موت دی علامت نہیں. تے ویسے بھی قرآن مجید فرقان حمید چاہیا کہ انسان ہوئے تے دین تے عمل نہ کرے, وہ بمثل جانور ہے, وہ انسان بھی نہیں.
گھر دے اندر عورت ہے تے جی نماز بھی نہیں پڑھتی، جرے نماز نہیں پڑھتی تے جرے ہاتھ نال تک روٹی پکا کے دیسی اندر کیڑی برکت ہو سی تے تو کیویں نماز پڑھ آگے صاحب پتر کو اٹھا پونا فجر والے نہیں اٹھتا نماز دو وہ جری ماں ان کو بغیر وضو دے تے ان کو بغیر دھاتے دھوتے ان کو روٹی پکا کے کھویندی کھڑی ہے تے ان کو جائے کھیر پلایا ہے تے ان کو پتہ ہی کونی بے غسل دے کتنے فرض ہیں نماز کے لیے ایک جی ماں دی گود دی پلسی وت اڑدا ہے فجر کو وہ جڑے لوگ جانا دے گئے نا تے دین تے عمل کر گئے وہ جڑے جھولا بھی جھلایا ویندا ہے تو انہاں کو قرآن سنایا ویندا ہے گھر گانے نہ ہوندے سبحان اللہ جی عجیب سوال ہے جی مولوی کیا کریں نے پہن اسلام کیوں نہیں آندا اسلام مظلوم ہو گیا ہے ایک شخص میں ایک جاتے جلسے بیان کرے دا پیا بیان تو بعد ایک بندہ ملا جی آکے صاحب اسلام کدا سی میں کہ تو میں کو اپنے گھر گھنجل پہلے تیرے گھر دا معائنہ کرے سو اگر اتنا اسلام ہے تو یہ سوال بڑھتا نہیں تو بڑا یہ سوال نہ کرے پہلے تو اپنے گھر ہی تا اسلام کی نا پورے جہان دا ٹھیکا چاہتا ہے جی 4 مہینے ویندا پیا تبلیغ تے جہاد تے ویندا پیا تے صاحب پروگرام ہی تے یہ ہے تے وہ ہے میں اپنے مولوی کو بھی گلا کر سکتا اچھا بھلا دیندار تبلیغی مجاہد حافظ مولوی ہو سی تے گھر دے اندر پردہ نہ ہو سی جی بس اگلی نسل کیویں دیندار تھی سی جی گھر دے اندر دین کونی صحابہ کرام تسا اچھا میرے ماما بیویاں بھی سن دے پہننا جی ازالیہ کے سمجھے دیں شاید اے دین دا کام صرف جڑا دے ذمہ اے جڑے تبلیغ کرے سن جہاد کرے سن نمازہ پڑھ سن روزے رکھ سن دیہاتا تو ہے نا جی بس زالیہ کیا حکمہ کو کیا دیں بڑے روزہ ہی نہیں جڑا دے نہیں فجر پوٹھی کے جڑا کو ملا پکا کر دے سن تو بھیلے وہ جڑا بھی کھا کے ٹر پوسی وہ کو اے سمجھ نہیں آندی بے در افطاری پکیسی اندا روزہ نہ ہوسی وہ افطاری کی برکت ہوسی جڑا دا روزہ ہے نہیں جڑا دا دین نہیں میں دو روایات عرض کرے نا جتنا میں کو طبیعت اجازت دیتی دین پھیلا عورت کو لے دین نازل مرتے ہویا نبی مار دئی پھیلا عورت کو لے دین تو سا علماء کل سنا ہو سی آقا دو جہاں سرور کونین ساکی کوثر شافی محشر اللہ تبادی دھرتی دے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جرے غار ہرا چھل جبرائیل آئے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ادھر پورا ایک قصہ ہے کہ میں نہ پڑھا ہویا وہ جبرائیل پڑھایا تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوتے نبوت دبھار ہے تے پہلے جرے غار ہرا کو نکلن تے آئین نبوت دا بھار سنبھالن نبوت کو تسلی دیون تے دین کو سہارا دیون اللہ صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی علی المرتضی نے ایک عورت ہے جانا اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم دے آندیا تھر تھران دے آندیا اللہ دے قرآن دا اللہ دے طرف بھیجی ہوئی وحی دے خوف ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما خدیجۃ الکبریٰ دو ہیں تو ان کمبل گھت کے تسلی دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ نہیں تھی نا انشاءاللہ جی میں اللہ آکسی ہوئے تھی سی خیر پیش تھی سی اگو خدیجۃ الکبریٰ دین کو جھلا ہے جب دین کو جھلڑ علی گھارج خدیجۃ الکبریٰ ہوئے تو دین پھیلاون آسان تھی وید ہے ایویں نہیں ہوتا کہ تو 4 مہینے چلا تے مسجد تے نماز تے مجاہد تے تبلیغی گھارج وقت تو اگو ستے پہ ہوگا نماز ہی نہ پڑھا ہو سی و تو دین تے کی میں عمل کرے سی بلا گالی تھا ہی نہیں رکی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کریں دن علماء کو پوچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جنہیں مشرکین مکہ کفار مکہ ظلم تے بربریت تے ستاون دی حد کر دینے ہم میں تھک کے جنہیں گھر وینا ہم اما خدیجۃ الکبریٰ دی غم گساری حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے تسلیہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے گالیہ میں کو تسلی دینے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میری زندگی پہلے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جی عورت نہ ہویا تو دین تے عمل کرنا مشکل تھی وجہ میں اپنے طرف نہ دا پیا حدیث دے کتابہ چاہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ او سہارا دیتا تیری تے میری ماں سجدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمین دیئے ایک دیواری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر ہیں
بیٹھیاں تے کہ عورت دی آواز دئی ہے اون دی آواز اما خدیجۃ الکبریٰ نال ملدی ہے او مشکل دور رسول اللہ دا سہارا بنن والی مال دیون والی جان دیون والی تسلی دیون والی رسول اللہ کو ہمت دیون والی اما خدیجۃ الکبریٰ رسول اللہ کو اتنی پیاری ہے کہ حضرت خدیجہ چھئی آواز آئی تو رسول اللہ فرمایا عائشہ خدیجہ دی آواز نہیں. کتنے سال بعد بھی خدیجہ دی آواز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننا چاہتے. گھر خدیجۃ الکبریٰ ہوئے بہر مشرکین تے کفار مکہ جی ظلم بھی ہوئے تا مرد واسطے برداشت کرن آسان ہوئے. ہنڈو گالی یاد رکھے تسا عورتاں کو سیدہ خدیجہ سیدہ عائشہ والا سبق دیونا ہے تے میری ماں بہنوں جیرے میری آواز سن دی پئی وے. اگر تسا چاہتے وے کہ سارے گھر والے ساری آل اولاد تے سارے مرد دین تے عمل کریں تے دین پھیلاویں دیندار ہوئیں آج میری ماں تے بہن بالکل خیرات بھی کریں دیں صدقہ بھی کریں دیں بڑے ختم پڑھویں دیں کہ میرے پتر کو اللہ جوانی بشکی کرے. ذرا میرے ماما تے بھیڑے کو یہ بھی سنایا کرو کہ 2 منٹ جنہیں اکھیا بند کر کے دیکھ ایو پتر تے پیو ایو بھیرات تے رشتہ دار جنہیں قبر دے اندر ای وجہ کو عذاب چھوسی کہتا ہے پردہ نہ کی تو اسی ہوتا کی میں برداشت اسی کرے. تو اسلام دی بنیاد عورت تے مرد دے برابر دی بنیاد تے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ جس ٹائم حضرت خدیجۃ الکبریٰ دا انتقال ہو گیا اور توجہ رکھیں میں تھوڑا جہاں مختصر کرے سا حضرت خدیجۃ الکبریٰ دا انتقال ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں کہ بھئی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کتنے دیا ہیں. ویسے یہ بھی پتہ ہے تو کو 4 شکر ہے 4 آلے کتنے دیا ہن 4 نہیں ذرا زور دا کتنے ہن 4 حضرت رقیہ حضرت رقیہ حضرت کلثوم حضرت زینب حضرت فاطمہ 4 دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت زینب رقیہ کی شادی تھی چکی ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ دا انتقال ہو گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں. میں نکتے عرض کرے دا پیا توجہ رکھے سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہن بھئی کلثوم تے فاطمہ تو زہرا تا چھوٹے انہاں دی پرورش کیویں تھی سی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا نال نکاح فرمایا کہ وڈی عمر دی عورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کو گھر گھنا ہے تاکہ فاطمہ تے کلثوم دی پرورش دیوے تاکہ اے دین سکھ پویں. اور میری ماں بہنوں تے تسا بھی گھر والا کو دساؤ کہ جس ٹائم بالا دی پرورش دی ضرورت تھی وے تے نیک عورت نال شادی کرنی پوندی ہے پسند والی نال نہیں. نیک عورت نال شادی کرے سے تے دیا کلثوم تے فاطمہ جیا کردار ادا کرے سے. اگر پسند شادی کرے سے اپنی مرضی چلے سے اسلام کو نہ رکھ سے تو موجودہ دور جو کچھ نہ پیا ہوتا ہے سامنے. تو میرے عزیز دوست حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا نال نکاح کیتا حضرت فاطمہ حضرت کلثوم تے حضرت فاطمہ دی پرورش ہوئی. ہن میں دھی دا کردار دسے نا کہ اگر دھی نیک ہوئے تو وہ اسلام کیویں پھیلدا. سارے دھیاں لے تھوڑا جیاں اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے 15 منٹ دی گفتگو سنے. دھی ہوندی ہے غیر دی ہوئے یا اپنی ہوئے دھی مشترکہ ہوندی ہے ہر کوئی ان دی عزت کرے ہے. جے اسلام دا پھیلن دا معیار عورت کو شروع تھین ہے پر میرے والد محترم آگدے ہن کہ گھر دے اندر ماں بھی ہوندی ہے دی بھی ہوندی ہے بھین بھی ہوندی ہے نو بھی ہوندی ہے چاچی ماسی گھر دے اندر عورت نال بہت سارے تعلق والے عورتیں ہوندے لیکن کیا کو دین سکھاونا چاہیے دھی کو کیونکہ جہرے گھر دے اندر بچی دیندار ہوئے وہ گھر دے اندر دین تے عمل کرنا آسان ہوتا ہے. وجہ کیا ہے معاملہ کیا ہے کیونکہ بچیاں دھیاں اتنے پیاریاں ہوندے کہ اگر او دھی دیکھوں مسلح گھت دے وے تو نماز پڑھے بغیر نہیں رہ سکتا. دھی دا رومن برداشت نہیں ہوتا زال دا تھی ویندا ماں دا تھی ویندا نور دا تھی ویندا رشتہ داراں دا تھی ویندا پر جوان دھی کو کوئی روندا نہیں دیکھ سکتا. اس واسطے علماء لکھے دیں کہ گھر دے اندر بچیاں کو دیندار بناؤ تیرے گھر دے اندر دھیاں دیندار ہوئیں دھی کو دین پڑھاؤ دی دین والی پرورش کرو. تیرے گھر دے اندر دھیاں دیندار ہوئیں انہاں دے پتر بھی تے بھرا بھی دیندار ہوئیں. مثال اپنے طرف نہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اما کہ میری بیوی میری غم گسار خدیجۃ الکبریٰ دے انتقال تو بعد، ہن توجہ رکھیں، او دے انتقال تو بعد میری زندگی غم گساری تے شریعت تے عمل کرن تے کفار تے مشرکین تے ازویشن دے بعد تسلی دیون. رسول اللہ فرمایا ہے میری پیاری بچی میری لاڈلی میرا لخت جگر فاطمہ الزہرا نے اما خدیجۃ الکبریٰ دے بعد او غم گساری کی تھی، او تسلی دی تھی کہ میں کو خدیجۃ الکبریٰ دی کمی بھی نہیں محسوس ہوئی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. یعنی کہ دھی جب دیندار ہے نا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستے بیر دے ازمیشاں آسان تھی گئے. اگر دھی ایجی ہوئے نا کہ بار اسلام دے اتے کوئی ازمیش آوے تے پیو گھر آوے تو اگو پکٹن شروع تھی ونیا مومو تے ہائے ابا مطلب ابا نہیں چل سکتا. اس واسطے بچیوں کو دیندار بڑھاؤ. حدیث مبارکہ چاند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ علیہ پردے چنن آئی چھوٹے ہیں. حضرت فاطمہ تو زہرا حال پردہ کوئی نہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما خدیجۃ الکبریٰ دنیا کو چلی گئی ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ دے اندر نماز دے وچ مصروف ہن، عبادت وچ مصروف ہن. کعبۃ اللہ دے اندر کفار مشرکین مکہ نے ڈٹھا، ابو جہل لاہب نے ڈٹھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے چھن. آقا دو جہاں دے اوتے اٹھ دی اوجری رکھ دی نے اتنی وزنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گردن مبارک سجدے تو نہ چاہ سکتے. کفار مشرکین کھلتے کھڑے ہن. کوئی چاہن والا کونا ہے کہ آدمی نے بھج کے ون کے گھر اطلاع دیتی ہے کہ آمنہ دلال عبداللہ دے یتیم او فاطمہ کلثوم او سودا آقا دو جہاں دے گردن دے ہوتے ابو جہل دے ہوتے حواریہ نے اوسری رکھ دیتی ہے. وزن آ گیا رسول اللہ سر سجدے کو نہیں چاہ سکتے. مٹھا والی والو سیدہ فاطمہ الزہرا نبی دی لخت جگر نور نظر نبی دی بچی نبی دی دھی ٹرتی ہوئی بھجتی ہوئی آ کے بیت اللہ شریف دے اندر اپنے والد گرامی دے گردن دے اتوں اٹھ دی اوجری کو دھکا دے کے ڈھوا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر گردن چاہ کے اعلان کرے دن حدیث سے مبارکہ چاہتا ہے. آقا دو جہاں فرمایا اوجری جس ٹائم کفار نے رکھی میں محمد کو بڑی تکلیف ہوئی ہے. اللہ فاطمہ الزہرا کو طاقت نہیں تھی، اللہ فاطمہ الزہرا کو توفیق نہیں تھی کہ وہ گردن کو نے بوجھ ہٹا دیتا. فاطمہ الزہرا دا بوجھ ہٹا مر دیر ہے. رسول اللہ نے فیصلہ کیتا ہے کہ آج کل بعد کفار نے زبردست لڑائی ہو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. زندہ باد. میرے عزیز دوستو اگر تھوڑی تے سیدھی دھی ہوئے تو انہیں کیا حال ہوئے. کوئی داس دے وینا بے ہوتے نے پیو دے نال فلانا لڑا پیا تو ایک انہیں دا کیا عمل ہوندے روڑ پیٹن حوصلہ شکنی. اگر دھی دیندار ہوئے فاطمہ الزہرا علی کار مکہ دے قریش مکہ دے کفار دے سردار کھل دے کھڑے ہم پر رسول اللہ دیئے 12-13 سال دی فاطمہ الزہرا نے آ کے اپنے پیو دی ہیلپ بھی کی تھی مدد بھی کی تھی تے حوصلہ بھی دیتا ہی نہیں آکا ابا گھر دا جو دین تے عمل نکل. حضرت فاطمہ الزہرا روایات جانے اتائی کھڑ کے کفار واسطے بد دعا کی تھی جیری بات ہی پوری بھی ہو گئی. دین والی پرورش کرو وقت گردن دے اٹھے اٹھ دی اوجری بھی آ ونے تا بھار نہیں لگدا. یہ فاطمہ الزہرا ہے. بچیاں کو دین سکھاؤ. یہ سیدہ اجہرگاری فاطمہ الزہرا جیسے چوڑی تے ٹکڑے کی تھی پہ کیوں کرے دن کیونکہ کھاوڑ ہے ڈیڑھ بھرن ہے. کتوں یہ روایت کیا کی تھی کوئی پتہ کونی. چوری ٹکڑے کی تھی پہن میں آدھا تو چوری ٹکڑے کھا. فاطمہ الزہرا علیہ غلط روایت تے عمل نہیں کر. چلے مولوی تے کوئی اجازت بھی دے دے پر پوری سیرت تے عمل کر. اگر چوری ٹکڑے فاطمہ الزہرا کھا دیں تو فاطمہ الزہرا دین واسطے مار بھی کھا دیے. فاطمہ الزہرا دا خاندان کربلا دے اندر تپتی ریت دے اوتے قربان بھی تھی ہے. تے کو صرف چوری ٹکڑے یاد ہے تے کوئی نہیں یاد جو سیدہ فاطمہ الزہرا دے لخت جگر کیویں قربان ہوئے.
قربانی دے وقت اسا کو بھی چلتے کوئی اجازت دے واسطے تیار ہے پر نہیں ہونا تیرے کول یا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے روایات کی چاند ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دن کہ ایک بار میں مکے دے وچ ویندا پیا ہم گھر تو آندا پیا ہم تے کفار مکہ مشرکین مکہ نے گند چاہ کے میرے سر تے سٹ لیتا ہے اتنا شدید گند ہے کوڑا کرکٹ ہے میرا پورا جسم کوڑا کرکٹ کو بھریت گیا ہے روایات کی چاند ہے رسول اللہ فرمایا جب میں گھر کے اندر داخل ہویا او پیارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وضحا والا چہرہ واللیل والے زلفا تاہا والا سینہ یاسین والا دل پورا شمس و قمر کو روشن جسم سارا مٹی تے گرد و غبار کو بھرا آیا سیدہ فاطمہ زہرا آقا دو جہاں دی لخت جگر نور نظر دوڑتی ہوئی آئیے بھجتی ہوئی آئیے اے نسا کھا ہائے ابا جان کہتے نے اتے گند سا چھوڑا ہے ہائے ابا جان ایکری مشکل چاہیے ہائے ابا جان کیوں تیرے اتے ظلم تھی گیا نہیں رسول اللہ فرمایا سیدہ فاطمہ زہرا اپنی ماں خدیجۃ الکبریٰ لکھار میں کو ملا کے میرے والا دے ادرو گد بھی کٹھیں دی ہے جسم تو مٹی بھی چھڑیں دی ہے گد بھی دور کریں دی ہے دعا بھی دیں دی ہے ابا جان اللہ تبارک و تعالی تیرے دین کو کیسر و کسرا روم تے بھی فتح نصیب کرے رومن دومن کون آئی دین واسطے رسول اللہ دے جسم گند کو بھرا ہے جنے گھری داخل تے نا کو بھائی کے کون آندی ہوندی ہے توڑو بھی دھی آندی توڑو بھی دھی آندی ہے گھری جنے سفر کروانا کون اگو آندہ سب کو پہلے دھی مل دیئے موت فوت ہے کون سب کو پہلے رو کے گل لگ دیئے دھی آندی ہے رشتہ داران دے گھر منجنا ہوئے پورے گھر دی اجازت کون منگ دیئے دھی منگ دی ہے عید دے کپڑے گھلنے ہوئے کون فرمائش کریں دیئے دھی فرمائش کریں دیئے دھی دی پرورش دین والی کرو چاہ و دین تے عمل کرنا رسول اللہ واسطے بھی آسان ہے تے انہیں امتی واسطے بھی آسان تو میرے عزیز دوستو بزرگوں ساتھیو حضرت فاطمہ زہرا دا یہ عمل لکھا نا اور اگلے دو عمل یا سیدہ فاطمہ زہرا شادی دا موقع آیا تو اللہ تبارک تعالیٰ دے نبی نے حضرت علی دے گھر بھی تھی سیدنا علی دے گھر راہن والی سیدہ فاطمہ زہرا روایات چاہتا ہے میری ماں و بہنوں تو سبھی توجہ نال سنا ہے تے ذرا غیرت عورت تے آمنی چاہیے میں ایک سخت حدیث نقل کرے نا خفے بالکل نہ تھی سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سے مبارکہ ہے کہ 3 آدمیاں دی بخشش نہیں تھی کتنے آدمیاں دی 3 آدمیاں دی مشرک والدین دا نافرمان تے دیوس مختلف احادیث ہیں دیوس کیا کو عادت مولانا اسلم شیخ پوری رحمت اللہ علیہ لکھیں کہ دیوس بغیرت کو عادت بات مولانا اسلم شیخ پوری تلے تشریح لکھیں بغیرت کیا کو عادت آج دے دورچ او شخص جے کو اپنی ماں تے بھین تے غیرت نہ آوے او دیوس سے ان دی بخشش بھی نہیں تھی تو آگ سے میں کو تا غیرت آن دیئے تفصیل حضرت لکھیں کہ جب کوئی شخص اپنی ماں تے بھین کو نال نہیں ودا ہوئے تے انہیں پردے دیئے حالت ہوئے کہ غیر محرم کو تک کے دیکھے جا تے ان شخص کو غیرت نہ آوے ان دی بھی بخشش نہیں تھی کیونکہ میرا نبی غیرت والا ہے میرا نبی غیرت والا ہے میرا اسلام غیرت والا ہے اللہ نے غیرت بڑھائی اسلام واسطے انگریز واسطے نہیں بڑھائی جیرا شخص موٹر سائیکل تے گڈی تے نال لا کے جوان دھی کو تے ڈھین کو ویندا پیا پردہ کونی 4 جنے دیکھ دیکھن غیرت نہیں آندی او صوفی صاحب تیری بخشش نہیں تھی انہی باویں تو 100 سجدے بھی کر تے ان ماما تے بھیڑیا کو بھی نہ ساتھ چھوڑو سب کو پہلے نماز اور مرد واسطے عورت واسطے سب کو پہلے پردہ ہے جیری عورت دا پردہ کونی عورت تے پردہ پہلے فرض ہے ستر چھپا نہیں تا نماز کی میں تھی سی جی نماز او مرد واسطے حجانی صاحب دی ایڈی لمبی تسبیح ہوندی گلی تے ویدی پہ پردہ کونی او تیری تسبیح نہیں تھی دی تو پہلے پردہ کر جیری عورت پردے توجہ میری طرف جیری عورت پردے دی پابند ہے اوندا روزہ نماز حج زکات سب کچھ قبول ہے درود شریف پڑھ دیں اللهم صل اتنا بھی بجلی والا رولا ہے اسا تاکہ اسا خیبر پختونخوا بل نہ لینا شادی سو سے شادی بجلی والے تھوڑا بھی یو حال
توجہ ہے جی. میں عرض کرے دا پیا ہم عورت واسطے سب کو پہلے پردہ ضروری ہے. تو آسے مولوی صاحب میں تیری گال کی ہے منا میں اپنے طرف تھوڑا آگدا پیا وہاں اپنی ماں بھیڑ کو دسامے جیرے سن دے پہن وہ بھی سنو. روایات ہی چاند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رشتہ دار حضرت زید آقا دو جہاں سرور کونین ساقی کوثر شافی محشر اللہ تباد ساری کے نات دے مالک محمد رسول اللہ دی لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ تو زہرا دعائے فرمایا خالہ جان تے پہلی لگے تے چند ڈٹھے. توجہ خالہ جان پہلی لگے تے چند ڈٹھے نواں چند چڑھے تیری تے میری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ اما فاطمہ فرمیندی ہے او بھنیجا جی میں چند نہ دیکھ دی ہوندی کیوں خالہ جان روایات چاہ سیدہ فاطمہ آکھے کیونکہ پہلی دا چند چڑھ دے مرد بھی چند ایک دن فاطمہ تو زہرہ بھی چند ایک سی خیر محرم نال فاطمہ تو زہرہ دی نظر ٹکراوے سی ہے فاطمہ دی غیرت نہیں برداشت کرے. فاطمہ تو چند نہیں دیکھ دی تیری فاطمہ سے کریں دیئے فاطمہ 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 ناما نال کچھ نہیں تھی ہونا کردار تے عمال تولے ویسے. فرعون دی بھی داڑھی ہے پر تو داڑھی دا ثواب مل سی. فرعون دی بھی داڑھی ہے تو داڑھی دا ثواب مل سی. کیوں؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی گال تے عمل نس کیتا شکل ہوتے بھی دیندار ہے پر اللہ نے کو کافر قرار دیتا ہے. ناما نال کچھ نہیں تھی نہ سوڑا کردار تولا ویسی شکل نال کچھ نہیں تھی نہ عمال تولا ویسی. ہاں عمال اچھے بات شکل اچھی. ہاں مسلمان ہے شکل اچھی ہے تا کافر نہیں تا شکل دا بڑھاوا دا ثواب مل سی لیکن چیکنگ عمال دی ہوندی ہے. چیکنگ عمال دی ہوندی ہے. آج کل چونکہ ماحول بہت خراب تھی گیا ہے پر تبلیغی حضرات سے بھائی علماء نے کوئی اجازت نہیں تھی ودن اچھا چلو شکل تا بڑھا چاہت اللہ خیر کرے سی چونکہ دین اللہ نے اپنے پیارے نبی دی شکل تے رحمت و سامنی ہو دیئے اس واسطے دعوت دے دیں. میں مولوی ہوں میں تبلیغی نہ مطلب سبھی کو لا کے بھی داڑھی کونی تب نماز جو نہ پڑھتا اس واسطے داڑھی نہ رکھتا نہیں داڑھی رکھ ہوں الگ ثواب ہے. میں معاملات دی کیری گال کرنا پیا. توجہ حدیث مبارکہ چاند ہے حضرت حنزلہ روایت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیرا آدمی جتنے آدمی تے نگران ہو سی حکمران ہو سی قیامت علیوار اتنے آدمی دا پوچھا ویسی تو آدھے شاید عمران خان کول شہباز شریف کول مولانا صاحب کول تے زرداری کول پوچھا ویسی کیے پاکستان دا مال کھا گیا ہمیں تیدے کولی پوچھا ویسی زال کو روٹی دینا ہمیں تے نماز دا کیوں نہ میں آگا. تو زال دا حکمران نہیں تو گھر دا حکمران نہیں تو دھی دا حکمران نہیں تو پتر دا حکمران نہیں جتنے آدمی تے جہرا حکمران ہے اتنا پوچھا ویسی انہیں کون. تو میرے عزیز دوستوں میں عرض کرے نہ پیام سیدہ فاطمہ تو زہرا کیا کہ میں پہلی دا چند نہ دیکھ دی کیونکہ غیر محرم نلی دی نظر ٹکراوے دی. دوسری آخری گال سیدہ فاطمہ تو زہرا دی زندگی دے دو چند پہلو میں تیرے سامنے ذکر کی دیں. آخری پال آخری گال سیدہ فاطمہ تو زہرا دے انتقال دی دو چار ترے روایات دن ایک روایات دی چاندے ایک دیوار تیری تے میری ماں سیدہ فاطمہ تو زہرا نے اپنی خادمہ کو بلائے فرمایا میری چارپائی میرا کھٹڑا میرا تختہ ایک صحن دے درمیان لچ کر چھوڑو پانی گھناؤ. سیدہ فاطمہ تو زہرا نے غسل کیتا ہے غسل کر کے چارپائی تے سم کے تے قبلے دے طرف منہ کر کے خادمہ کو سر کے آنکھیں علی کو تے میں نے سونے علی کو اطلاع کر دے کہ فاطمہ تو زہرا دا انتقال ہو گیا فاطمہ دنیا چھوڑ کے مہدی پئیے. یاد رکھو فاطمہ تو زہرا نے فرمایا میں اپنا غسل بھی کر چھوڑے آپ کو آپ سلا بھی چھوڑے خبردار فاطمہ دے جسم کو کوئی ہاتھ نہ لاؤے. بات فرمایا حسن و حسین میں نے جنازہ بھی رات کو چوے کہ غیر محرم دی نظر نہ پوے کہ فاطمہ دے جسم دی حالت کیا ہے. آخری گالے ہے کہ پل سرات تے فاطمہ تو زہرا ابا دے نال موجود ہو سی تے تیری سونی تے پیاری تھی ہے جیدے تو ہنجو ہی نہیں دیکھ سکتا. اگر ایک تیرے کو الگ کر دیتا گیا وہ برداشت تھی سی جی خیر پیشتی سی قیامت علیوار کی میں خیر پیشتی سی جیرے لوگ جانا دے گئے اسلام تے عمل کر گئے
فاطمہ زہرا دا پردہ تے تیری دھی دا غیر پردہ برابر تھی سکدا ہے؟ اللہ انصاف نہیں کرنا؟ اور رحیم کریم رب او بخش دے سی، پر یاد رکھ فاطمہ زہرا کو بھی تسیلہ دیونا نا وہ پردے دا، فاطمہ زہرا دے قربانیاں دا سلہ بھی تا دیونا نا۔ تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، عورت واسطے نماز، کلمہ، روزہ، حج، زکات سب کو زیادہ ضروری ہے پردہ۔ جیڑی عورت دا پردہ ہے او باحیا بھی ہے، او نمازی بھی ہے، اور روزے دار بھی ہے۔ بی بی سانی حج تو تھی آندی ہے، تو اتھا جیرا آندا ہے نا، بھاویں غیر محرم ہے تے بھاویں محرم ہے، وہ سر تے ہاتھ بھی رکھا کڑا تے گلے جھار بھی پوے نہ پہ۔ ماسی تیرا حج نہیں تھیا، ماسی تیرا حج نہیں تھیا، تو سبھی گھر والا کو دسا ہو جا حج پہ بعد ہی فرض ہے، عورت تے پہلے پردہ فرض ہے۔ مہربانی کرو عورتوں کو پردے دوتے توجہ دو۔ میں ایک واقعہ بیان کر کے اجازت چاہتا جو میری طبیعت کافی ناساز ہے، میرے سر بہت شدید درد ہے۔ میں صحابہ کرام دے واقعات سنیں، بعض دفعہ شاذ و ناظر کدا دنیا دے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نیک لوگوں دے ذریعے کچھ ایجا آثارات دکھا لینا ہے تاکہ موجودہ دور دے لوگوں کو بھی سبق مل رہے، یا اجر سزا میزان ہوتا لگنا ہے قیامت یا قبر اس سوال و جواب تھی ہے۔ لیکن بعض دفعہ دنیا دے اندر بھی اللہ رب العزت لوگوں کو دکھا دینا ہے کہ بھئی اے طریقہ کار بھی ہے اسلام دا۔ میں آکھے نا پردہ سب کو زیادہ ضروری ہے۔ اے ہون موجودہ دور دے اندر 50-60 سال پہلے 1971 دے اندر جنگ اخبار چے واقعہ آیا انڈیا دے شہر حیدرآباد دکن دے اندر۔ توجہ رکھے مانا میرے ماما بھینیاں تسا بھی ذرا توجہ رکھے، سو قسمت ہے کہ جنہوں انہوں دا بیان ہی میری طبیعت خراب ہے۔ حیدرآباد دکن دے اندر ایک واقعہ پیش آیا، علماء کو نقل کیتا ہے، تسا کو میں سنانا چاہنا اگر تسا دل تے ہاتھ رکھ کے اے پردے دے متعلق کے واقعہ سن سکو۔ واقعہ کچھ یہ حیدرآباد دکن دے اندر ایک عورت دا انتقال ہویا، انتقال ہویا وہ کو قبر دفنا دیتا گیا ہے۔ کچھ دیواراں دے بعد وہ عورت اپنے گھر والا کو، پیو کو، بھراواں کو خواب ولا ہوئے میں کو کڈھو میں زندہ، میں کو کڈھو۔ 1971 دا واقعہ، میں 1400 سال پہلے دی گل نہ کر دیتے، انڈیا دے شہر حیدرآباد دکن، میں کو کڈھو میں زندہ، میں کو کڈھو میں زندہ۔ اے مولانا ارشد مدنی صاحب ڈیرہ اسماعیل خان شیخ الہند سیمینار دے انہوں نے یہ واقعہ ذکر کیتا ہے بھئی میں کو کڈھو میں زندہ، میں کو کڈھو میں زندہ۔ علماء نال مشورہ ہویا ہے کہ بھئی کی توجہ، علماء فرمایا چلو قبر کشائی کرو، کیا کچھ زیادہ ٹینشن ہے، کچھ آثارات تے گالی بھی میں ہی توجہ رکھے، چلو قبر کشائی کرنے بلا بند کر رہے سو قبر کو۔ کچھ علماء دی کمیٹی بڑی قبر کشائی کی تھی گئی، جیویں لوگ کو دور کر کے صرف علماء قبر دے اتے موجود ہیں، چونکہ عورت ہے علماء نے ادھی قبر کھٹ کے پہلے چادر سٹی ہے کہ اگر زندہ بھی ہوئے تو چادر کرے، جیویں قبر کھولی نے عورت چادر دے وچ لپٹی ہوئی گھر تو چلی گئی ہے، اتون کے دروازہ بند کر دیتے، قبرستان دے نال چھوٹا جیا گاؤں ہے اتھائی اوندا گھر ہے، دروازہ بند کر دیتے، علماء نے دروازہ کھٹکھٹائے نے، باجی دروازہ کھولے، اتنے دیوارہ زندہ کی میں رہ گئی تو کیا ماجرا ہے دسا؟ لوگ جمع ہیں، گھر والے جمع ہیں، عورت آگ دی ہے چند او مرد اندر آمین جیرے میں کو دیکھ بھی سکیں جنہ دے جگرہ بھی ہوئے۔ علماء دی کمیٹی بڑی حیدرآباد دکن دے اندر، عورت نے دروازہ کھولا، علماء اندر گئے، عورت نے پردہ چاہتا، چادر چاہتی، علماء بھی بے ہوش ہو گئے، پریشانی دا عالم ہے، جرے ہوش آئے سوال و جواب شروع کیتا ہے، کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے جنرل؟ تیری تو کل شکل بھی بدلی ہوئی ہے، سب کچھ بدل کے رکھ دیتا ہے، معاملہ کیا ہویا؟ عورت بزبان حال خود بیان کرے دیے۔ مٹھا والی والوں اے واقعہ میں زندگی چھت دفعہ بیان کیتا ہے، سن 2015 دے اندر آج دوسری دفعہ بیان کرے نہ پیا۔ اے لوگوں اے واقعہ یوں بیان نہ کرے دے کیونکہ ایک دردناک واقعہ ہے، لوگوں نے دل بھی پھٹ رہے دن واقعہ سن کے۔ عورت نے دروازہ کھول کے علماء کو بزبان حال آگ دی ہے، میں نے ماما تے بھیڑیا ہوں سنے، علماء لکھ دیں عورت نے سب کو پہلے اپنے ہاتھ پیش کی دیں، جیرا سا اندے ہاتھ نٹھیں اندے ناؤں نکلے ہوئے ہن جیویں زبور ڈال کے چھٹکے ہوئے، بالکل سارے ناخن کٹھے ہوئے ہن۔ اسا پوچھے حتیٰ دی حالت کیا ہو گئی ہے؟ عورت بزبان حال آگ دیے، اور اللہ دے بندو جب قبر میں کو رکھا گیا سوال و
جواب شروع کیتا گیا. میں چند عمرے بھی کیتے چند حج بھی کیتے نمازی بھی ہم روزہ بھی رکھ دیا ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں ہم. فرشتہ نے میں نے ناخن چھکن شروع کر کی دے ہاتھ ناخن چھکن شروع کر کی دے. میں پوچھے کیوں ہاتھ ناخن چھکے دے رہے ان آگی اناس تو میں قرآن مجید پڑھ دیا ہم. فرشتہ کہ قرآن مجید ضرور پڑھ دیا ہے پر ناخن بارش لا کے غیر محرم دے سامنے توین دیا ہے نا. اگلی گال سن اپنی دھی تے بھین دے واسطے ذرا دل تے ہاتھ رکھ قبر اچ وین نہیں. علماء لکھ دیں کہ ان دے بعد عورت نے سر کول دوپٹہ ہٹایا تو بالکل گنجی وال بھی چھک دیتے گئے ہن. وال یہ انداز دے کول ہن جویں کوئی کہ زمین کول کوئی جلدی دے اندر کوئی گھا یا کوئی شے میں چھک گندا صرف دی حالت بالکل غیر ہے. اسا پوچھا میں کیا معاملہ ہے. او حیدرآباد دکن دی عورت آگ دی ہے میں جرے قبر اچ گئی ہاں فرشتہ نے میرے وال چھک گئے. میں پوچھا کیوں چھکے دے میں تو نماز بھی پڑھی ہے. بعض روایات جانا جنگ اخبار والا لکھے وہ عورت نے 7 حج کیتے ہن 14 کے 15 عمرے کیتے ہن مالدار عورت ہے. عورت پوچھے کہ کیوں سر دوال چھکے دے فرشتہ اعلان کیتے حج روزہ زکات تا تیرا ضرور ہے پر سر تے دوپٹہ جو نہ میں کرے دی اوندا حساب بعد وچ. دوجا علماء لکھ دیں کہ عورت دے ہونٹ اے تھوڑ بالکل ہی میں لگ دے ہن جی میں چھری نال کے تازے گوشت کو کب کیدا ہوئے. اسا پوچھے او بھیڑ ایک کیا عالم ہے تیرے ہونٹ کیوں کاٹ دیتے گئے. فرشتہ نے آکھے ضرور تو انہا ہونٹ نال تسبیح درود تا پڑھ دیا ہوئے پر او بھیڑ انہا تھوڑا دے ہوتے سرخی لا کے غیر محرم دے سامنے ویدی ہوئے تسبیح درود بعد ہی پہلے پردے دا جواب دے. یہ اسناد عالم دے اندر عورت نے چیخ ماری بے ہوش ولا فوت تھی کہ کو دفنا دیتا گیا. مولانا ارشد مدنی لکھتے ہیں کہ انڈیا دی تاریخ چے واحد واقعہ ہے جے کو علماء ہمیشہ نقل کرن کو بھی پرہیز کریں. اتنا دردناک واقعہ تو ہزارہ واقعہ سنیں قبر کھل ویندی ہے بندے دی لاش صحیح سلامت پئی ہوندی ہے. اے ہن سیلاب آیا سارے ڈی خان دے اندر بھی کئی کتنے بچے کئی دیوارہ بعد بلکہ وہ سارے سگو دے نال ایک ٹرک ڈھٹا ہے 4 بندے لڑ گئے ایک بچہ لڑ کے ٹرک بھی ڈھٹا ہے پل کو ڈھٹا ہے لڑ کے تے کہ درخت تے چڑھ بیٹھا 3 دیوارہ بعد زندہ لب ہے. جی ایسا ڈیرے دا بچہ ہے. رب کرا دکھا دیندا او میری ماواں تے بیویاں تسبیح اپنے کول رکھ. نماز روزہ حج زکات ضروری ہے پر پردہ ضروری. تے پردے دی نوعیت کیا ہے خفے نہ تھی میں نے صحیح وینا سب کو پہلے اپنے دیر کو پردہ کیتا وینا. مولانا اسلام شیخ پوری صاحب لکھ دیں اچھا سیدے پاسے تئی میں ہند تھوڑے پاسے الشہر شریف لوگوں میں اصلا دروازہ کھڑکا کے اندر ہوں میں بھرا دے دروازے تے کھڑا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے سیدنا علی فرمیدن کی دیوار میں تے ہم سیدہ فاطمہ الزہرا گھر دے اندر ڈو پڈو موجود ہاسے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لین دروازہ کھٹکھٹایا نے فاطمہ میں اندر آونیا جی ابا حضور آونیو میں تے علی ہیں کوئی کون ہے. وقت دا نبی دھی دے گھر دروازہ کھٹکائے بغیر نہیں وڑدا تو وڑدا ہے تو تیرے دلی کتے لائیں. مولانا اسلم شیخ پوری واضح لکھے دن کہ جیرے مردہ اے دل ہوئے کہ بھئی او آکھے نا بھی میں تا دروازہ کھڑکا کے نہ وڑدا میں دروازہ کھڑکا کے وانیا حقیقت چیک کرو کردار دا خراب ہو سی. یہ کوئی گال ہے غیرت مند بندہ ہوئے تو دروازے کھڑکا وڑتے کو شرم آوے. میں اپنے ماں تے بھیڑیاں کو بھی درخواست کرے سا کہ تھوڑی عزت تھوڑا وقار تے تھوڑا پردہ اے اسلام واسطے سب کو پہلا فرض ہے. سب کو پہلا پردہ اپنے بھائی کو تھیندہ ہے جے کو تسا دیر آگ دے وے سب کو پہلا پردہ اندے کو تھیندہ ہے. ہاں پردے دی نوعیت الگ ہے مجبوری ہے لاچاری ہے کہ کوئی چادر دی ترتیب پڑھائی میں نے اے عذر اسلام نہیں منے نا بے ایسا بھائی اکٹھے. میرا الحمدللہ میرے وڈے بھائی دے گھر علی کو میرا پردہ ہے میں کو یاد ہی کو نہیں میری بابی کے جائے جی یا تسا عمل نہ کرو کوئی گال ہے. میری چھوٹی بھابی ہے اندے کو لی میرا پردہ دو بھابی ہیں دوہاں نہ میرے کو پردہ میں کو نہیں پتا لیکن الحمدللہ ہن بھی رستے تے نویلے تے ساتھی نال میری بھائی عالمہ بڑھتی پہ خرچہ ہن بھی میں پہنچا کے اندہ چھوٹا بھرا آیا پیسے لیتے بڑی بتریجی کو ملنے پہ لگ گیا ہے. بھائی کو ملنا کوئی فرض ہے یار دل صاف ہونا چاہیے.
اے بالکل غلط گال ہے جو بھرا دے گھر پڑھتا ہوں ایک عورتہ دیکھنے دا شوق ہے حقیقت ہے خفے اوکا نہ تھی اے وڈے وڈے چٹی ڈاڑی والے مرد ہوندے سالیاں نے تر تر کے دیکھ کھڑے ہوندے میں حقیقت تو کو آدھا میں اپنی طرف نہ آدھا پہ حدیث مبارکہ چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایویں دور آسی کے لوگ اپنے ماما تے بیڑیاں کو گالی کر سے صحابہ فرمایا اتنے عجیب لوگ علماء لو تشریح لیکن کہ ایک بڑا حراس کر سے دوجا کہ دوجے دی ماں تے بین کو مندے کڈھن نال او ایویں سمجھے جو میں اپنی ماں تے بین کو مندا کردا پیا ایویں اون دی تشریح تے میں تے سادی سودی گال کرے دا جی اے مرداں دا قصور ہے اگر عورتاں پردہ نہیں کرے تو چا پردہ کر پر ای زال اسی گلی چ ویسی امڑی خیر ہے وہ تیری ماں ہے اسلام اچھی دا پردہ تیرے کول نماز پڑھ کے آنا پیا ساری نماز گلی ضائع او حاجی صاحب ماسی بھئی میں تو جی بڈھی ہے میرا تو پردہ کونی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر صحابہ کرام دے تاریخ چا 70 80 سال دی صحابہ کرام پردے دے اندر مدینہ منورہ چ ویندے ہیں ایک ہی تو دا اصول ہے کہ بے بڈھی تھی گئی نہ پردہ کون دوجی گال آخری گال عرض کرے نہ پیا توجہ رکھے سو ماما تے بھیڑے تسا بھی سنو قیامت اللیوار ایک ایجا عورت کو پیش کیتا ویسی جہاں دی وجہ کل 4 مرد جہنم دو ویسے 4 مرد ایک ہوندا پیو ایک ہوندا سسر ایک ہوندا بھائی تے ایک ہوندا خامن اے 4 مردہ کو ایک عورت جہنم دو نیسی اندے پردے تے بد اعمالیہ دی وجہ کل اے 4 کیوں ایسن علماء لکھے دن کہ اکھیاں تے دیکھ دے کھڑے ہو سن کہ یہ پردہ کروا سکتے ہیں نہیں نے کروایا عورت تا تینے کنٹرول ہی چھے دین تے عمل کروا سکتے ہیں نہیں نے کرایا اے 4 نگہبان مرد عورت دی وجہ کل جنتی جہنم دو ویسے اور میری ماں تے بہن تو بھی ذرا سوچ کر گھن جیرے پتر تے بھرا دیتا تو تتی دھپ نہیں آون دے دی تے ان دی خدمت کر کر نہ تک دیے تیرے سامنے کو فرشتے بھاج بھوکے سے تو کیوں برداشت کرے تعزیزان محترم میرے بعد قاری خلیل احمد سراج صاحب دا مفصل تے مدلل بیان ہے میں طبیعت وینا ساز ہے تے انہا آکھے بے عورتہ دا درس ہے میں کو بڑی خوشی تے میں دو 4 سخت گالی کر چھوڑیں اللہ تبارک تعالی عمل دی توفیق عطا فرماوے اللہ تبارک تعالی تھوکو تے ساکو جہاں دی شادی ہے اللہ تبارک تعالی اوکو بھی جزائے خیر عطا فرماوے خوشی دا موقع ہے ہزارہ تے سینکڑا شیاں کھاندے ہو سو صاحب کرام رضی اللہ تعالی نے تو خوشیاں کینے ہوندے شادی میں چاول حلوہ ملوہ آئی اچھا چلو ہاں حلوہ تو ہوئے نا یار میٹھے دے اوتے ایک روایت میں نے ذہن ہی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی خلیفۃ المسلمین اچھا یہ تھوڑا جی عقیدہ نہ دو رہوں چا خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر ذرا سیدنا صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ منے دا ذرا دوے ہاتھ کھڑے کرو میں آکھے کوئی مہمان نہ آیا بیٹھا خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر میں عقیدہ کھل کے بیان کرے نا جیسے صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ نہیں منے دا میں کو مسلمان بھی نہ منے سیدھی سادی گال ہے جی تو آسے میں آگدا میں نہیں آدھا قرآن آدھا بھئی میں کون خلیفہ بلا فاصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے گھر دے اندر تشریف لائے توجہ آخر تے تھوڑا جیاں تھوڑی توجہ حاصل کرنا چاہسا سیدنا صدیق اکبر کو گھر والا آکھے بے آج کچھ مٹھا پکایا ونے مٹھے دا موڈ ہے کوئی مٹھا پکایا ونے صدیق اکبر فرمایا کہ میرے کول تا پیسے کونی جو تسا مٹھا پکے سو میرے کول پیسے خرچہ کونی جو مٹھا پکے سو جی سیدنا صدیق اکبر دا جواب سن کے گھر والے خاموش تھی گئے مٹھے والی والو خوشی دا موقع ہے مٹھے دی گال آ گئی ہے صدیق اکبر خوشی والا بات والا گھر آئے تا گھر والا نے اگو مٹھا پیش کیتا ہے حلوائی یا جو بھی ہے مٹھا پیش کیتا ہے صدیق اکبر فرمایا کتھو آیا ہے کتھو آیا تے کون گھن آیا ہے مسلمانوں پوچھنا چاہیے عورتوں کو شے کتھو آئی ہے تے کون گھن آیا ہے صدیق اکبر فرمایا کتھو آیا ہے گھر والا آ کے کتھوں نہیں آیا دوسرا جیرے تھوڑے بہو گھر دے خرچے دے
کے پیسے دینے آوے او بچت کر کے میں رکھ چھوڑا ہے اونی وار تھوڑے کل مٹھے دا خرچہ کھوڑا ہے میرا دل آپ دائی کہ میں مٹھا پکاواں اس واسطے میں مٹھا بڑھایا ہے اے پیش کی دے تھا کو کھاؤ صدیق اکبر مٹھا نہیں کھادا بیت المال دے خزانچی کو سر کے آخر صدیق اکبر دی تنخواہ کم کر دے کیونکہ تنخواہ بچت دی گئی ہے گھر والا مٹھا پکا چھوڑا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کھانے ٹائم تھوڑا جہا دل تے ہاتھ رکھا صحابہ کرام دی زندگی اچھا تو چونکہ میں ایک ہاتھ کھڑا کرا چھوڑا ہے بے خلیفہ بلا فاصل سیدنا صدیق اکبر ان صدیق اکبر تے سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فاصل ہے صحابہ کرام دی گال آ گئی ہے تو سنوے ہاتھ بھی چاہ چھوڑن میں عقیدہ بھی بیان کرے دا ودا آخری روایت توجہ رکھے سو تمہیں ہاتھ کھڑے کر کے صدیق اکبر دے پہلے خلافت دا اعلان کرنے والوں توجہ کرو آقا دو جہاں سرور کونین ساقی کوثر شافی محشر اللہ تو بعد ساری کے نات دے مالک محمد رسول اللہ مدینہ منورہ میں ہے جنازہ تیار ہے جنازہ پڑھ رہے ہیں کہا صفے سیدھی کرو صحابہ نے صفے سیدھی کر دی رسول اللہ نے کہا جنازہ لاؤ جنازے کے آگے کھڑے ہوئے پیچھے تیسری یا چوتھی صف سے آواز آئی یا رسول اللہ ایک بات ہے یا رسول اللہ ایک درخواست ہے یا رسول اللہ ایک درخواست سن لیجئے جی بولیے توجہ رکھنا درخواست کرنے والا کون ہے خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم کہنے لگے یا رسول اللہ اس بدبخت کا جنازہ نہ پڑھیے کیوں نہ پڑھوں یہ تو مسلمان ہے فرمایا یا رسول اللہ نہیں یہ منافق ہے جب میری امی عائشہ صدیقہ پر طیبہ طاہرہ حمیرہ پر الزام لگا تھا یہ ان کے ساتھ تھا جنازہ نہ پڑھیے رسول اللہ نے کہا عمر تیری بات ٹھیک ہے پر میں رحمت للعالمین ہوں اس نے منہ پہ کلمہ پڑھا ہے ٹھہر جاؤ جنازہ پڑھتے ہیں رسول اللہ نے جنازہ پڑھا جبرائیل جی رب جلیل جاؤ میرے پیارے محمد کو کہہ دے تو نے عمر کی درخواست رد کر دی کیونکہ تو رحمت للعالمین ہے لیکن سن آج کے بعد اعلان ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ میرے محبوب تو رحمت للعالمین ضرور ہے لیکن یاد رکھ میری عائشہ کے گستاخ کی تو ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں 70 مرتبہ بھی اس کے لیے دعا کر میں رب نہیں بخشوں گا سمجھ آ گئی سمجھ آ گئی جب رسول اللہ کو عائشہ کے گستاخ کے جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو کون ہے تو خلیفہ بلا فاصل افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی کا گستاخ کا جنازہ پڑھنا رب نے کہا ایک دفعہ نہیں میرے محبوب تو 70 مرتبہ دعا کر میں عائشہ کے گستاخ کو نہیں بولے عائشہ کے گستاخ کو نہیں بخشوں گا عائشہ کے گستاخ کو نہیں بخشوں گا جب عائشہ کا گستاخ نہیں بخشا جائے گا اس کا باپ تو اس سے افضل ہے تو صدیق اکبر کا گستاخ بھی نہیں بخشا جائے گا میرے عزیزان محترم اپنے عقیدے ٹھیک رکھا کریں یہ ملاوٹیں شلاوٹیں نہ کیا کریں ملاوٹوں سے آپ کی دوستیاں تو بن جائیں گی اگر صدیق اکبر خفا ہو گئے تو رسول اللہ نے کہہ دیا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں نے سب کے قرضے اتار دیے صدیق کا قرضہ نہیں اتار سکتا پھر اس دن قیامت کے رسول اللہ صدیق کو قرضہ دے رہے ہوں آپ صدیق کے دشمن کے ساتھ کھڑے ہوں تو میرا خیال میں آپ کے جنت جانے کا راستہ کون روکے گا سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی سیدہ عائشہ الزہرا تو میرے عزیزان محترم انشاءاللہ عقیدہ ٹھیک کرنے کا ارادہ ہے نا انشاءاللہ اللہ تبارک تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے میری باتیں تھوڑی سخت ہوں گی اگر آپ کسی کے دل آزاری ہوئی ہو تو معذرت خواہ ہوں کیوں میں تو کہا کرتا ہوں ہم تو اس لیے یہ باتیں کر دیتے ہیں میں خاک نشی ہوں میری جاگیر مسلح میں خاک نشی ہوں میری جاگیر مسلح شاہوں کو سلامی میرے مسلک میں نہیں ہے اگر آپ کو میری باتیں بری لگی ہو شادی والی تب بھی معذرت خواہ ہوں اگر میں نے جو آخر میں حق بیان کیا ہے کہ عائشہ کے گستاخ کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے امی عائشہ کا گستاخ جنت نہیں جائے گا اگر یہ بات بری لگے تب بھی معذرت خواہ ہوں لیکن کیا کروں میں روک رہا ہوں باطل کو کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے میں روک رہا ہوں باطل کو کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے یہ راستہ جنت جاتا ہے کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے
کسی فرعون کو مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے. میں علماء دیوبند کا خادم ہوں, علماء دیوبند کا چاہنے والا ہوں. کسی فرعون کو مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے, کسی دجال کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے. مجھے زنجیر پہنا دو, مجھے سولی پہ لٹکا دو, مجھے زنجیر پہنا دو, مجھے سولی پہ لٹکا دو. کسی راہزن کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے.